کون سے گنہگار ہیں جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ دیندار ہیں ان کی زندگی مشکلات میں گزرتی ہے اور جو بے دین ہیں ان کی زندگی عیش و آرام میں گزرتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر سے استقبال کرتے ہیں آپ کا FAQ سیریز میں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعلم ان الدنیا دار بلیۃ، یعنی یہ دنیا انسان کے لیے آزمائشگاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ہماری پوری زندگی عیش و آرام سے گزرے، کیونکہ اگر قرار یہ ہوتا کہ انسان کی زندگی عیش و آرام سے گزرے اور اس کے ساتھ کوئی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصائب نہ ہو، تو اس بات کے حقدار سب سے زیادہ ہمارے انبیاء علیہ السلام تھے، جنہوں نے پوری زندگی پروردگار کی توحید کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے گزار دی۔ لیکن جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کی پوری زندگی مصائب اور آلام میں گھری ہوتی ہے۔ تو آج ہماری زندگی بھی، اگر ہم اپنی زندگی مصیبت کو دیکھ رہے ہیں، مشکلات کو دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے پروردگار کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے نعمت بن رہی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو پہچان نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ اسی سے متعلق آج ہمارا پہلا سوال ہے، جسے برادر سید شبی عباس جعفری بینکاک سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا فجر میڈیا سے کوشچن تھا۔ وہ کوشچن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں آج کے دور میں جو لوگ واجبات پہ عمل کرتے ہیں، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے حساب سے اپنی زندگی کو چلاتے ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، حرام حلال کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ دنیا میں بہت پریشان ہیں۔ آئے دن ان کو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے جسٹ اپوزٹ میں حضور، جیسے کچھ لوگ نہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، نہ واجبات پہ عمل کرتے ہیں، نہ حرام حلال کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کو دیکھتا ہوں میں دنیا میں ان کے لیے پیسے کی فراوانی بھی ان کے پاس بہت ہے، اور عیش و آرام سے ان کی زندگی گزر و بسر ہو رہی ہے، اور ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف و پریشانی نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے اہل ایمان ہیں اور جو واجبات پر عمل کرتے ہیں، حقوق کا خیال رکھتے ہیں، سب پریشان حال ہی ہوتے نہیں۔ بہت سے صاحبان ایمان ہیں کہ جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مالدار بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح علم حاصل کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، سروس کر رہے ہوتے ہیں، اچھے سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اچھا ہنر انہوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اچھی کمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو واجبات پر عمل نہیں کرتے، حقوق کا خیال نہیں کرتے، تو ایسا نہیں کہ سب مالدار ہوتے، سب کی اچھی زندگی ہوتی ہے، ان میں بھی جو ہے وہ کچھ پریشان حال ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، اور زندگی ان کی اچھے سے نہیں گزرتی۔ تو دونوں طرف معاملہ ہے۔ اگر ہمیں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پریشان ہیں اور واجبات پر بھی عمل کر رہے ہیں، مصیبت کا بھی شکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ان کا امتحان لے رہا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے ہر طرح سے صاحبان ایمان کے امتحان لیتا ہے، کبھی مال دے کے، کبھی مال لے کے، کبھی اولاد عطا کر کے، کبھی اولاد چھین کے۔ یہ پوری دنیا ہی امتحان کی دنیا ہے، یہ امتحان کا گھر ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں، جو آسائش و آرام کے ساتھ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، مگر گناہ کر رہے ہیں، واجبات پر عمل نہیں کرتے، حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، حقوق کا خیال نہیں کرتے، وہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں، تو انہیں خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جہاں مومنوں کا، دنیا کے تمام انسان، اس میں صاحبان ایمان بھی شامل ہیں، صاحبان ایمان کا اللہ زیادہ امتحان لیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، سب کا امتحان لیتا ہے۔ خاص طور سے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے روایت کے مطابق، اتنا ہی امتحان اور آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ کی جو نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود گناہ کر رہے ہیں، انہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نعمتیں دے کے دھیرے دھیرے اپنے عذاب کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم خواب غفلت میں مبتلا ہوں اور ہمیں نعمت سے استفادہ کر رہے ہوں اور اللہ ہمیں اپنے عذاب کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اگلا سوال کر رہے ہیں برادر محمد کاشف الہ آباد پریاگراج سے۔ السلام علیکم۔ میرا سوال فجر میڈیا سے یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو برزخ میں سزا ملنے کا وقت ہوتا ہے، وہ کچھ لوگوں کے لیے کم ہوتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب جانتے ہیں مولانا عادل منظور زیدی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب جو ہے وہ دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہم عالم برزخ کے کوتاہ یا طولانی ہونے کو کس اعتبار سے تولتے ہیں؟ کیا ہم اسے اپنی عقل کے اعتبار سے تولتے ہیں؟ کیا ہم دنیاوی خصوصیات، یہ جو ظاہری دنیا ہے، اس کے خصوصیات کے آئینے میں عالم برزخ کو دیکھتے ہیں؟ مادی دنیا کے آئینے میں عالم برزخ جو کہ نان میٹریلسٹک ہے، جو کہ مادہ نہیں ہے، جو کہ مجرد ہے، ہم اس
دنیا کو اور اس دنیا کو ایک ترازو کے پلے میں رکھتے ہیں. جب ہم دونوں کو ایک ترازو کے پلے میں رکھیں گے تو ہمارے لیے سوال ہمیشہ بنا رہے گا. جبکہ یہ وقت جو یہاں زمانہ یہاں ہے، جو وقت یہاں پر ہے، یہ وقت اور یہ زمانہ اور وہ وقت جو وہ وہاں ہوگا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں وقت میٹر کی حرکت، مادے کی حرکت، میٹر کے موومنٹ سے معین ہوتا ہے. وہاں تو کوئی مادہ نہیں ہے، اور جب وہاں مادہ نہیں ہے تو وہاں اس وقت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو کس طرح کا وقت ہوگا، کیسے وقت گزرے گا، یہ تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال اس کو وہاں پر رکھ کر نہیں تول سکتے. مثال کے طور پر سونے کا حساب ہے کسی کے، کوئی جو ہے وہ 3 گھنٹہ سوتا ہے اور اس 3 گھنٹے میں جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اس نے 30 سال سے سو رہا تھا، اتنی زیادہ مشکلات، اتنے زیادہ حادثے اس کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یا کوئی 10 سال سے سو رہا ہو اور جب جاگے تو اسے لگے کہ نہیں بس میں تو ابھی کل ہی سویا تھا اور ابھی اٹھا ہوں. اسی طریقے کا فرق جو عالم برزخ میں ممکن ہے. کوئی ابھی مرا ہو اور کل کو قیامت آ جائے تو اس کی ایک دن کی عالم برزخ اتنی لمبی ہو جائے کہ اس کے برداشت سے باہر ہو جائے. اور ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت پہلے مرا ہو، صدیوں پہلے مرا ہو، لیکن اس کی عالم برزخ اتنی آرام کی ہو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وقت کب گزر گیا. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال تب اٹھتا تھا جب عالم برزخ کے بعد کوئی عالم نہ ہوتا، جب عالم برزخ پر ہی عذاب و ثواب، عقاب الہی اور ثواب الہی کا سلسلہ ختم ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے. تو جب عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے اور عالم برزخ کا بچا ہوا معاملہ عالم آخرت میں حل ہونا ہے اور عالم آخرت میں بہشت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، تو پھر عدل الہی کیوں زیر سوال جائے گا؟ جو کچھ برزخ میں ہو چکا وہ ہو چکا، اور جو نہیں ہوا اس کو عالم آخرت میں اللہ اس کا حساب کرے گا، اس کا کتاب کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہے اس پر سزا و جزا دے گا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ برزخ طولانی ہے یا کوتاہ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ بھی اپنے سوالوں کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے کسی بھی پلیٹ فارم سے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام. اپنے سوالوں کو بھیجیں اور ہم سے اپنے جواب حاصل کریں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کے رمضان کے ایام چل رہے ہیں اور 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر بہت سارے الزامات لگائے گئے. کبھی یہ کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، کبھی یہ کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ طلاق دیتے تھے، آپ کو مطلاق کہا جاتا تھا. اس اعتراض کا جواب مولانا مراد رضا صاحب نے دیا ہے. آپ اسے ہمارے فجر میڈیا کے پلیٹ فارم پر دیکھ سکتے ہیں. ناظرین، چلتے ہیں اب اپنے اگلے سوال کی طرف، جسے برادر عروج مہدی صاحب دہلی سے کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہمارا ایک کوشچن ہے فجر میڈیا کے ساتھ کہ کون سے وہ گناہ گار افراد ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا عابس حسن خان صاحب نجف اشرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو قرآن مجید میں مختلف قسم کے عذاب کا تذکرہ موجود ہے، عذاب علیم، عذاب عظیم، عذاب مہین اور دیگر مقامات پر طرح طرح کی سزاؤں کا تذکرہ موجود ہے، انہی تمام خداوند عالم کی طرف سے بیان کردہ عقوبات میں سب سے بڑی سزا جو ہے وہ اللہ کے عقاب میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو ان کے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں دائمی عذاب کا شکار قرار دیا جائے گا، دائمی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جن کو جا وجہ قرآن میں ہم فیہا خالدون کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا ہے. خالدون خلود سے ہے اور اس کا معنی یہ ہے ہمیشہ دائمی رہنا. اسی طریقے سے قرآن مجید کو معجزہ خالدہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ. تو وہ لوگ کون ہیں کہ جن کو دائمی عذاب سے خداوند عالم کی طرف سے معاقب کیا جائے گا؟ وہ مختلف آیتوں میں خلاصے کے طور پر اجمالاً سب سے پہلے کہ وہ لوگ جو اللہ کی منتخب آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کافر کے جو طاغوت پرست ہیں اور اپنے کفر کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو ظلمات کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی مومنین کو بہکاتے ہیں اور ان کے دین میں ارتداد پیدا کرتے ہیں، ان کو شک و شبہ میں ڈالتے ہیں، ان کے دین کو خراب کر کے منحرف کرتے ہیں. یا وہ کہ جن کے اعمال میں برائیوں کا غلبہ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ افراد کے جو اللہ کی راستے میں، اس کے نیک کام میں لوگوں کے امور میں رکاوٹ بنتے ہیں، سبیل خدا میں مانع ہوتے ہیں اور فتنہ پرداز ہوتے ہیں، قتل و قتال کے حالات مہیا کرتے ہیں، لوگوں کو بغیر کسی جرم کے بالخصوص مومنین کو قتل کرتے ہیں. اسی طریقے سے دین خدا سے مرتد ہونے والے افراد اور کفر میں مبتلا ہونے والے افراد، سود کھانے والے، آیات الہی کے مقابل میں تکبر کرنے والے اور کبر سے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے اور اشارہ بھی کیا ہے.
अगला सवाल है ब्रदर अली रज़ा का वेस्ट बंगाल से। वो ये पूछ रहे हैं कि बंदे मोमिन को जब बरज़ख में सज़ा मिल जाती है अपने गुनाहों की, तो क्या क़यामत के दिन भी उसे अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी? इस सवाल का जवाब जानते हैं मौलाना मोहसिन साहब फैज़ाबाद से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका जवाब ये है कि मोमिनीन को इसी दुनिया में आजमाइश में, मसाइब में मुब्तला किया जाता है ताकि वो इस दुनिया से अपने गुनाहों से पाक होकर के जाए। किसी सबब से अगर इस दुनिया से वो गुनाहों से पाक नहीं होता है और उतनी मुसीबतों में नहीं मुब्तला होता है तो परवरदिगार आलम उसके आलम बरज़ख को दुश्वार बना देता है ताकि अपने गुनाहों से पाक होकर के वो मैदान महशर में आए। लिहाजा आलम बरज़ख में सज़ा मिलने के बाद दोबारा जो है महशर में सज़ा मिलने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि खुदा आदिल है। वो एक मरतबा सज़ा देने के बाद किसी जुर्म की दोबारा वो सज़ा नहीं देता है। नाज़रीन, अपने सवालों को हम तक भेजते रहिए और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आखिर शब क़द्र किसी ख़ास शब से मखसूस क्यों नहीं है? जब कुरान मजीद की आयत अलग अलग मौक़ों पर नाजिल हुई हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि शब क़द्र में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है?